السلام علیکم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام ڈاکٹر شاہد۔ آج میں آپ سے جس مرض کے متعلق گفتگو کرنے والا ہوں اس مرض کا نام ہے خارش۔ خارش ایک ایسا لفظ ہے جس کو مختلف ناموں سے سنا اور بولا جاتا ہے۔ کوئی اسے کھجلی کہتا ہے، کوئی خارش کہتا ہے، کوئی پرورائٹس کہتا ہے، لیکن یہ ایک لفظ اپنے اندر کیا کچھ سمیٹے بیٹھا ہے۔ اگر اس کو بیان کرنے لگ جائیں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو۔ بہرحال خارش کو طبی زبان میں پرورائٹس کہتے ہیں، اور خارش کے ہمراہ درد بھی ہوتا ہے۔ اگر اس موقع پر کوئی سن کرنے والی ادویات دی جائیں تو ڈاکٹر حضرات خارش پلس درد کے لیے میڈیسن دیتے ہیں، جو کہ حقیقت میں الٹ ہے، حقیقت کے بالکل برخلاف ہے، حقیقت کے عین مطابق نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خارش کی اصل وجہ کیا ہے، خارش کیوں ہوتی ہے، اور یہ کس چیز کا ایسا سبب ہے کہ جو جلد پر خارش کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ جسم کے اندر انزائم ہوتے ہیں اور یہ خارش انہی کے خرابی کی باعث ہوتی ہے۔ ان انزائم کا توازن بگڑ جاتا ہے کیونکہ جسم کے اندر بہت زیادہ میازم ہوتے ہیں، اور یہ میازم جب کسی بھی ادویات کی وجہ سے ان میں کچھ خرابی پیدا ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ آپس میں ٹکرا کے اس کے نتیجہ میں جلد پر ابھار سے پیدا کر دیتے ہیں، جس کو ہم خارش کہتے ہیں۔ کچھ ڈاکٹر حضرات کے نزدیک یہ ایک نئی چیز ہوتی ہے، لیکن ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے نزدیک یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ اندرونی میازم جو ہیں ان کے بگاڑ کی نئی شکل ہے جو وہ جلد پر نمودار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی نئی بیماری نہیں، یہ میازم کی خرابی کی وجہ سے ان کا ثانوی ری ایکشن ہے جو جلد پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہومیوپیتھک ڈاکٹر دوائی بھی اندرونی طور پر کھلاتے ہیں، نہ کہ جلد پر لگائی جائے۔ اندرونی طور پر دوائی کھلانے کی وجہ سے یہ میازم اپنی درست حالت میں آتے ہیں اور جلد پر سے یہ خارش غائب ہو جائے۔ اس خارش کی مختلف قسم کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ جسم پر لوشن اور کریمیں وغیرہ لگاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مزید بگڑ جاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے یہ زخموں کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ بچوں میں یہ اکثر پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے خارش محسوس ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بواسیر کی وجہ سے خارش ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ بیماری نفسیاتی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کسی مریض کو خارش ہو، وہ اس کے جھوٹے گلاس میں پانی پی لیں، یا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں، یا اس کے بستر پر کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں، تو ان کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ فلاں کو خارش تھی، ہم اس کے بستر پر لیٹے اور یہ جراثیم ہمارے جسم میں بھی سرایت کر گئے۔ حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، یہ محض ان کا ایک وہم ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں تو یہ ان میازم کی خرابی کی وجہ سے خارش جو ہے وہ نمودار ہوئی ہے۔ عموماً ہوتا ہے تھائرائیڈ گلینڈز کی رطوبت کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی
یہ خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ بازار میں ایسے صابن وغیرہ آئے ہوتے ہیں جن کا ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی انسانی جلد پر خارش نمودار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اکثر ڈاکٹر حضرات ان کے مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ پیشاب میں البومن، شوگر وغیرہ ٹیسٹ کی جاتی ہے۔ خون میں ESR، HB، سرخ سیل کی تعداد اور سفید سیل کی تعداد نوٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چربیاں اور کیسٹرول، یوریا، پروٹین، بلی ریوبن چیک اپ کروایا جاتا ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈز کی رطوبت چیک کروائی جاتی ہے۔ T3 اور T4 وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام ٹیسٹ اندرونی نظام کا چیک اپ نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، یہ جو تمام ٹیسٹ ہوئے ہیں یہ اندرونی نظام کو چیک کر رہے ہیں، اور ان کے چیک اپ ہونے کی وجہ سے اس کو دوائی دی جاتی ہے۔ یہ تمام ٹیسٹ جو ہیں یہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ یہ محض صرف اندرونی مقصد کے لیے ہیں، اور یہ جسم کا اندرونی خلل جاننے کے لیے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ اب چونکہ یہ بیماری اندرونی خلل کی وجہ سے ہے تو اس کا علاج بھی ان میازم کی ادویات ہی کر سکتی ہیں، نہ کہ بیرونی ادویات۔ بیرونی ادویات تو آپ کریمیں، لوشن وغیرہ لگاتے رہتے ہیں، لیکن ان سے خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بیرونی طور پر مریض کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں، انڈر ویئر اور بنیان وغیرہ جو ہے وہ صاف ستھری استعمال کریں، ہلکی پھلکی اور زود ہضم غذا استعمال کریں جو کہ کم مسالہ والی ہو۔ اگر زیادہ مسالے والی چیزیں استعمال کریں گے تو یہ خارش بڑھ جائے گی۔ گرمیوں کے موسم میں ٹیلکم پاؤڈر وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ یہ خارش کم ہو، اور رات کو پیروں کو ننگا کر کے سوئیں۔ یہ ایک اندرونی میازم کی وجہ سے ہے کہ جو جسم کی ہیٹ باہر نکلتی ہے، اسی وجہ سے پیروں کو ننگا کر کے سونا پڑتا ہے۔ تو یہ سب کی سب اندرونی میازم کی وجہ سے ہے، اور خارش بیسیکلی اندرونی میازم کی وجہ سے شروع ہوتی ہے، نہ کہ جلد پر کوئی نئی بیماری ہے۔ ان اندرونی میازم کا علاج کریں، اور یہ علاج صرف اور صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ جن کو یہ خارش کا عارضہ لاحق ہو وہ کسی نہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس تکلیف سے نجات پائیں۔ اب باری آتی ہے اس کے علاج کی۔ اس میں سلفر استعمال ہوتی ہے، اس کے بعد کالم سونیا استعمال ہوتی ہے، ایمبرا گریشیا استعمال ہوتی ہے، آرٹیکا یورنیس استعمال ہوتی ہے، کلاڈیم استعمال ہوتی ہے، اور ٹیرنٹیولا استعمال ہوتی ہے۔ کالی میور، نیٹرم فاس، یہ ادویات بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سیپیا، بوریکس، للیم ٹیگ، ٹیوکریم، ہیلونیاز، کریازوٹم، مرکسال، مزیریم، پیسورائنیم، یہ سب ایسی ادویات ہیں جو ان میازم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان میازم کے بگاڑ کو اپنی اصلی حالت میں لے کے آتے ہیں، اور یہ میازم جب اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں تو خارش خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ خارش کا علاج ہومیوپیتھک میں بہت کامیاب علاج ہے۔ خاص سال ہا سال کی پرانی سے پرانی خارش بھی ہو تو یہ ہومیوپیتھک علاج سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ خارش کے لیے ہومیوپیتھک کی طرف رجوع کریں، اور چند ہی دن میں اس خارش جیسی موذی مرض سے نجات پائیں۔ شکریہ۔